ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے سوال کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور 5 گانا نماز یہ بنیاد ہے ہماری. کیا بد نصیبی ہے کہ ہمیں 5 گانا سجدے بھی نصیب نہیں. اللہ اکبر. کسی نے کہا تھا کہ میں نہیں پڑھتا نماز، تو میں نے کہا تھا کہ تو کون ہے نہ پڑھنے والا، رب تجھے بلاتا ہی نہیں. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی بینائی نہیں چھینتا. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی قوت گویائی ختم نہیں کرتا. جس سے ناراض ہوتا ہے چلنے کی سکت ختم نہیں ہوتی. جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی شنوائی باندھ نہیں پڑتی. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے ہدایت چھین لیتا ہے. الزنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف واضح دو الفاظ میں ارشاد فرمایا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جائیں. کیوں؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ فحش کام ہے اور انتہائی برا رستہ ہے. عقلاً بھی اس میں فحاشی ہے، شرعاً بھی اس میں فحاشی ہے اور عادتاً بھی اس میں فحاشی ہے. تو کوئی بھی شریف شخص زنا کا ارتکاب نہیں کرتا. اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے اور زانی کے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی ہے، اس کے چہرے کے نور کو چھین لیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اسلام اس نے قبول کیا اور عرض کی حضور میرے میں بڑے گناہ ہیں اور میں وہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن مجھے لت پڑی ہے زنا کی، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اب حضور رحمت اللہ علیہ حکیم نبی کیسے اس کی تربیت فرماتے ہیں. اس نے کہا سارے گناہ چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا تو کیا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے عرض کی حضور میں یہ پسند نہیں کرتا. تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہو. اس طرح فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا حضور یہ میں کیسے پسند کرتا ہوں. تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے. اس طرح بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں حضور نے فرمایا. تو وہ بات اس کے اندر اتر گئی. عرض کی حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد زنا نہیں کرتا. زنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حد مقرر فرمائی ہے، جو شخص زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مارو. اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر شادی شدہ سے اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے. اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری زمین پہ رہے، کہا اس کو سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، یہ اس کی سزا ہے. تو زنا ایک ایسا جرم ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی اور میں آگے بڑھا دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس میں کچھ برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں. اور جب آگ کے اڈاؤ اور آگ کے شعلے ان کے جسم کو جلساتے ہیں تو وہ چیختے ہیں اور شور کرتے ہیں اور اچھلتے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے. اور ایک روایت جو میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ 3 اشخاص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا. وہ 3 اشخاص میں سے پہلا شخص شیخ زانن، وہ شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن زنا نہیں چھوڑتا ہے. بوڑھا زانی اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو اس سے قبل تم نے نہیں سنی ہو. یہ ایڈز کے نام سے بیماری سابقہ اس کی مثال بھی نہیں ہے. تو جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی ہے اس میں ایسی نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس قوم سے اٹھا دی جاتی ہیں. ان لوگوں کے چہروں سے نور کچھ لیا جاتا ہے اور ان کے اندر جو سنت کر دیا جاتا ہے اس قوم کے اندر یہ برائی پیچھے پیچھے. امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. صحابہ نے حضور سے یہ بات سنی اور آقا نے سلاسن 3 مرتبہ یہ کہا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور آپ ارشاد فرمائیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکانا متقیا فقال الا وقول الزور، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا ہے. حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جب تیسری بات کہنے لگے تو ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو گئے. کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے جب انسان زیادہ
اپنے آپ کو چست کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت زیادہ. تو حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے, یہ دو باتیں بیان فرمائیں اور پھر ٹیک چھوڑ کر حضور آگے ہو گئے. وجالسا وکانا متکئا فقال الا وقول الزور, فرمایا سن لو اور جھوٹی بات کہنا ہے, جھوٹی گواہی دینا ہے. تو اس حدیث میں ان تین گناہوں کو بڑے بڑے گناہ شمار کیا گیا. ایک حدیث میں یمین الغموس, جھوٹی قسم کھانا ہے, اور ایک حدیث کے اندر قتل النفس, کسی انسان کو قتل کرنا ہے. تو یہ گناہ بڑے بڑے ہیں. کبیرہ گناہوں میں بھی آگے یہ گناہ سر فہرست ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ظلم عظیم کہا. کوئی ذات کائنات کے اندر اس بات کا استحقاق نہیں رکھتی کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرے, یا کوئی شخص اس کے بارے میں یہ سوچے کہ مالک کے برابر ہے. اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا جرم ہے, بلکہ یہ کفر ہے. لیکن قبائل میں بھی اس بات کو بنوایا گیا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دے گا, لیکن شرک کو نہیں بخشے. وہ یہ گوارا بھی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اس بات کی نفی کی کہ تم غور کرو, تم اس بات پہ تدبر کرو کہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے, اور تم ان بتوں کو اس کا شریک بنا رہے جو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ہیں. اتنے بے بس اور اتنے مجبور وہ اللہ کے شریک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ پھر جس کو اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے وہ اس کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہر آن محتاج ہے, تو جو محتاج ہے وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کا احتیاج ہو؟ اس لیے شرک عقلاً محال ہے, اور اپنے رب کے ساتھ ہم نہ ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں نہ صفات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں, بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا حلف اٹھانا بھی اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قسم کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یہ بعض بات کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم, مجھے تیرے سر کی قسم, یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کی قسم کی جائے. قسم کا حق اللہ کے لیے ہے, اور اسی کی قسم اٹھائی جائے, اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائی جائے. ریا کو شرک اصغر کہا گیا. ریا کیا ہے کہ انسان اپنا عمل کسی اور کے لیے کرے, کسی کو دکھلانے کے لیے, کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, دکھلاوے کے لیے عمل کرے, تو اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے جزا دے. تو اللہ کے لیے عمل کیا جائے ذات اور صفات میں, اس کا کسی کو شریک نہ مانا, نہ سمجھا, نہ جانا جائے, تو یہ جو ہے وہ توحید ہے. اور اگر کوئی شخص اس شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے, اور کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. دوسرا بڑا گناہ جو اس حدیث کے اندر حضور نے بیان فرمایا وہ حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, ان کی گستاخی اور ان کی توہین کرنا, والدین کو اذیت پہنچانا, ان کو دکھ دینا. شریعت میں یہ کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ ہے. بعض لوگوں نے زنا کو کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ شمار کیا, لیکن بہت سارے اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں سے شرک کے بعد بڑا گناہ حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کو شمار کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے حضور ادب سے پیش ہونے اور اپنے بازوؤں کو سپیڑے. اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا, صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا, اللہ کا حکم جانتا ہے, اس کو کہا جائے آؤ نماز کو, تو وہ آگے سے مذاق نہیں کرتا یا نماز کا تمسخر یا استحقار نہیں کرتا, بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا. جو نماز کو ہلکا جانے, خفیف جانے, وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے, کافر ہے. لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے, لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا, تو اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں. حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد
رضی اللہ تعالی عنہما، آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ حضرت امام مالک کا قول ہے کہ، اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر تعزیر نافذ ہو۔ یہ حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے، اور فرمایا اس کو 7 قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا، ورنہ اس کو قید رکھا جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک کے، اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترہیب میں ہے، گویا اس نے کافروں والا کام کیا، اس لیے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا، اور وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن باقی ائمہ بعض کہتے ہیں اس کو حداً قتل کیا جائے، اور امام اسحاق اور امام احمد کہتے ہیں اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی، ہلکا جانتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ائمہ اربعہ کے نزدیک کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے والا، اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے۔ حضرت غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے لٹائے گا۔ اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، دیگر محدثین نے روایت کیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے، یا دیگر ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ یہ ترہیباً نہیں بلکہ یہ حکم ہے۔ اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز ترک کرنا ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے، اس کو طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا، بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا، کہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ ولا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ اس
شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ اور اسی روایت کو بالفاظ دیگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یوں روایت کیا ہے، طبرانی نے اپنی موجب میں اس کو لکھا، لا ایمان لمن لا امانتہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں، اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضور سے روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی ہمارا اور ان کا پھر معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلاح پا گیا، اگر پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے، وانجح اور نجات پا گیا، وان فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ ان 7 کاموں کو کرنا ہے۔ ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 وصیتیں کی تھی۔ حصول برکت کے لیے یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضور نے مجھے 10 باتیں ارشاد فرمائی، حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات ہے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ تو اتنا خوبصورت کلام، لہو خورشید کا ٹپکی اگر ذرے کا جگر چیر۔ حضور نے 10 باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور وصیت ارشاد کی۔ کہتے ہیں، قالا، حضور نے مجھے کہا، ارشاد کیا، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا، تو کہا یہ کر لینا، نکل جانا، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبًا
मकतूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। फरमाया, ए मुआज़ बिन जबल, फर्ज नमाज जानबूझकर कभी भी ना छोड़ना। जिंदगी में कभी ना हो कि तुझसे फर्ज नमाज छूटे, इसलिए कि जिसने फर्ज नमाज जानबूझ के छोड़ दी, अल्लाह और उसके रसूल ने उससे अपना जिम्मा उठा लिया। अब वो जिधर मर्जी जाए, अल्लाह ने जो जिम्मा लिया हुआ है मोमिन का, अल्लाह उठा लेता है। चौथी चीज हुजूर ने जो इरशाद फरमाई, वला तशरबन्ना खमरन फइन्नहु रासु कुल्ले फाहिशतिन। ऐ मुआज़ बिन जबल, जिंदगी में कभी भी शराब न पीना। हर बेहयाई की जड़ है और बुनियाद है शराब। पांचवी चीज कहते हैं हुजूर ने जो मुझे इरशाद फरमाई वो ये थी, वइय्याका वल मासियता फइन्ना बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह। कहा, कभी अल्लाह की नाफरमानी ना करना। अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह की नाराजगी मूल लेने वाली बात है। अल्लाह ताला की मासियत से उसकी नाराजगी जायज हो जाती है, हलाल हो जाती है। और छठी चीज कहते हैं हुजूर ने यूं इरशाद फरमाई, वइय्याका वल फिरार मिन अज़्ज़हफ व इन हलकन नास। कहा, जब महाज पे डटा हो ना तो कभी पीठ ना फेरना। अगरचे लाशें जो है वो गिर रही हों और लोग हलाक हो रहे हों, सारे लश्कर के हलाक हो जाने का डर भी हो, लेकिन कहा, मुआज़ बिन जबल, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कभी पीठ फेर के भागना नहीं है। हुजूर ने कहते हैं मुझे जो सातवीं चीज इरशाद फरमाई वो ये थी, व इन असाबन नासा मौतुन फस्बुत। अगर तू किसी ऐसे इलाके में रहता हो जहां मौत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए मौत वाली, तो इलाका छोड़ के भागना ना।